وإذا تتلى عليهم أي المؤمنين والكافرين آياتنا من القرآن بينات واضحات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين نحن أو أنتم خير مقاما منزلا ومسكنا بالفتح من قام وبالضم من أقام وأحسن نبيا بمعنى النادي وهو مجتمع القوم يتحدثون فيه يعنون نحن فنكون خيرا منكم. قال تعالى ماقبل میں یہ ذکر فرمایا تھا کہ کون ہے رحمان کے مقابلے میں سرکش اور جرأت والا. اب اس کا بیان کرتے ہیں کہ جرأت کیسے کرتے ہیں. ایسی جرأت ہے دین کے خلاف. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے ہماری آیات کی، ان پر مومنین کافرین سب پر. آیاتنا من القرآن بینات، ایسے حال میں کہ وہ روشن اور واضح ہیں. ان کا مطلب واضح ہے، بار بار یہ حال ہے. قال الذین کفروا، کہتے ہیں کافر لوگ، للذین آمنوا، مسلمانوں کے بارے میں، یا مسلمانوں کو کہتے ہیں یا مسلمانوں کے بارے میں. پہلا زیادہ بہتر ہے ان کے بارے میں. ای الفریقین خیر مقام و احسن ندیہ، دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت بہتر ہے مقاماً مرتبے کے اعتبار سے، و احسن اور اچھی ہے، ندیاً مجلس کے اعتبار سے. اس کی مجلس ہے شاندار. ای الفریقین نحن او انتم، مصنف نے اس دوسرے معنی کو لیا تو کہتے ہیں کافروں کو، یا کہتے ہیں کافروں کے بارے میں. نحن او انتم خیر مقاما مقاما منزلا و مسکنا، منزل اور مسکن رہنے کی جگہ کے اعتبار سے یا مرتبے کے اعتبار سے. بالفتح من قام مقاما، اور بالضم میں اقام، اقام یقیم مقام آئے گا، اور قام یقوم مقاما آئے گا. مفعل. احسن اور بہتر ہے. ندیاً مجلس کے، ہماری مجلس شاندار ہے. ہمارے پاس دار الندوہ ہے، آپ کے پاس دار ارقم ہے. دار الندوہ دار ارقم سے بہتر ہے. اس میں قالین بچھائے ہیں، اس میں شاندار چیزیں رکھی ہیں بخلاف آپ کی. ندیاً بمعنی نادی، نادی مجلس کو کہتے ہیں. ندایندو دعوت کو کہتے ہیں، جب دعوت دیتے ہیں اس کسی جگہ کی طرف کہ آؤ وہاں بیٹھو تو اس کو مجلس کہتے ہیں، نادی کہتے ہیں. وہ مجتمع القوم، یہ قوم کی جمع ہونے کی جگہ ہے. یتحدثون فیہ، جس میں بات چیت کرتے ہیں. یعنون، مطلب ان کا یہ ہے، یعنون یرجون نحن ونکون خیرا منکم، جب فی الحال ہم تم سے بہتر ہے، استقبال میں بھی تم سے بہتر ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، یہ کیا چیز ہے، بہت سو کو ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے. من قرن، امتوں میں سے. کم یعنی کثیرا، یا کم کتنے ہلاک کی ہیں ہم نے ان سے پہلے. من قرن، امتوں کو. قرن الامت المقارنۃ فی زمان واحد کو کہتے ہیں، ایک زمانے میں جو لوگ رہتے ہیں اس کو قرن کہتے ہیں. من الامم الماضیۃ ہم احسن اساسا، جو بہت اچھے تھے. اساسا سامان کے اعتبار سے، اساسا مال اور متاع کے اعتبار سے. ورئین اور منظر کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے یعنی منظر کے اعتبار سے، دیکھنے کی جگہ. مرئین اے منظرا من الرؤیت، یہ رویت سے مشتق ہے. جب ہم نے ان کو ہلاک کیا کفر کی وجہ سے تو نہلک ہؤلاء، ان کو بھی ہلاک کریں گے، ان کو ہم ہلاک کر سکتے ہیں. وہ سینئر بھی تھی، ان کی سینری بھی اچھی تھی، پھر بھی ہم نے ان کو ہلاک کیا. قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، آپ کہہ دیں
من کان فی الضلالۃ، جو ہوتے ہیں، جو لوگ مومن ہیں، جو لوگ ہیں فی الضلالۃ گمراہی میں، فلا عذر له، اس کے لیے کوئی عذر نہیں، اور فلیمدد له الرحمن مدا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیتا ہے، مہلت۔ من کان فی الضلالۃ فلا عذر له، مصنف نے کہا من کان فی الضلالۃ شرط ہے اور اس کا جواب ہے فلیمدد له الرحمن مدا، اس طرح جزا ہے کہ جو گمراہی میں چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید مہلت دیں گے۔ یہ مہلت ایسی ہے جیسے چوہے کو مہلت دیتے ہیں، اس لیے نہیں کہ اس کی عزت کرتے ہیں تاکہ وہ کھاتے کھاتے پکڑا جائے اور مر جائے۔ تو فلیمدد یہ امر کا صیغہ ہے اور امر سے مراد خبر ہے۔ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے، یعنی ان کو مہلت چاہیے، مہلت دیں گے۔ اور فلیمدد کی دوسرے معنی ہے کھینچنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کھینچیں گے، کھینچنا، اور کھینچنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو زیادہ وقت دیں گے، ان کی نعمتوں کو کھینچیں گے اور زیادہ کریں گے، زیادہ کریں گے ان کی نعمتوں کو زیادہ کرنا۔ تو یا مہلت دیں گے مہلت، اور یا زیادہ کریں گے زیادہ۔ فلیمدد خبر کے معنی میں ہے، یعنی یمد لہ الرحمن مدا، زیادہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی ضلالت اور نعمتوں کو اچھی طرح۔ رحمان کا لفظ بار بار اس صورت میں آتا ہے، 16 مرتبہ رحمان کا لفظ آیا ہے، 16 دنیا میں۔ یستدرجہ، اس کو مہلت دیتے ہیں، استدراج کے معنی ہے مہلت دینا، اس کو استدراج اس لیے کہتے ہیں تو اس کو آہستہ آہستہ، تھوڑا تھوڑا ہلاک کے قریب کرتے ہیں، درجہ بدرجہ قریب ادھر ہلاک، یکدم اس کو نہیں پکڑتے، آہستہ آہستہ۔ تو استدراج کیا ہے؟ تطویل العمر ہے، کثرت المال ہے، کثرت الخدام ہے، اور یہ ہے کہ کثرت المتاع ہے، حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب یہ دیکھیں گے ما یوعدون، جو وعدہ ان کے ساتھ کیا جاتا ہے، وعدہ سے مراد وعید ہے، جو وعید ان کے ساتھ کی گئی ہے، جو دھمکی ان کو دی گئی ہے، ما یوعدون، جو الٹیمیٹم ان کو ملا ہے، اما العذاب، یا عذاب، یہ ما یوعدون کا سے بدل ہے، واما الساعۃ، اور یا قیامت، تو یعنی حتی اذا رأوا اما العذاب و اما الساعۃ، جب بدل ہو تو بدل کو مبدل کی جگہ رکھو، حتی اذا رأوا اما العذاب، یا سزا کو دیکھیں گے، جیسے قتل ہے، قید کرنا ہے، یا اور تکلیفیں ہیں، و اما الساعۃ، اور یا قیامت کو جو مشتمل ہے جہنم پر، تو اس میں داخل ہو جائیں گے، تو اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ کون اونچا ہے کون نیچے ہے، کون فقیر ہے کون مالدار ہے، کس کی مجلس اچھی کس کی مجلس خراب۔ وَإِمَّا السَّاعَةَ الْمُشْتَمِلَةَ عَلَى جَهَنَّمَ فَيَدْخُلُونَهَا، اس پر ایک اشکال ہے کہ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، یہ کھینچنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مہلت دیتے ہیں، کھینچتے ہیں، تو مہلت کی انتہا قیامت پر نہیں ہے، مہلت کی انتہا قیامت پر تو نہیں ہے، قیامت سے پہلے یہ ختم ہو جائیں گے۔ حتیٰ کا تقاضا تو یہ ہے کہ ما قبل کی انتہا حتیٰ کی ما بعد پر ہے، اور جو اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مہلت کی انتہا قیامت پر نہیں، قیامت تو بہت دور ہے، ابھی تو حضرت مہدی کے انتظار میں لوگ بیٹھے ہیں ساؤتھ افریقہ میں کہ مہدی رضی اللہ عنہ کب آئیں گے، تو قیامت تو ابھی بہت دور ہے۔ تو اس کے متعدد جواب یہ ہیں، مثلا یہ کہ مساعت، ساعت سے مراد موت ہے،
تو اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتے ہیں یہاں تک کہ عذاب دیکھ لے یا موت، اس لیے کہ من مات فقط قامت قیامتہ ہے، اور اس میں عذاب بھی ہے. تو اما الساعۃ، یا قیامت کو دیکھیں گے یعنی موت کو دیکھیں گے قیامت سے پہلے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے تو قیامت انتہا نہیں ہے، مہلت دینے کی انتہا ہر ایک کے لیے قیامت نہیں ہے، لیکن سب کی مجموعہ کے لیے، کافروں کی مجموعی کے لیے قیامت انتہا ہے. یعنی ایک زید کو تو مہلت نہیں دیتے قیامت تک، قطعو کو نہیں دیتے قطعو کو، لیکن سب کو ملا کر سب کی مجموعے کو وقت ملتا ہے. کب تک کھیلتے ہیں، کرتے ہیں، جو مرضی ہو کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، قیام الساعۃ، قیامت تک. ہر ایک کے لیے نہیں لیکن سب کی ٹوٹل کے لیے تو ہے. جیسے کہا جائے مزے اڑاؤ مرنے تک، یہ ہر ایک کے لیے ہے، اور مزے اڑاؤ قیامت تک، یہ تمام کافروں کی ٹوٹل کے لیے ہے. وَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا، بس یہ ضرور جان لیں گے کہ کون ہے برا مرتبے کے اعتبار سے. دیکھو یہاں مکانہ کے معنی مرتبہ، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کو اونچے مرتبے پر. وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور کون ہے زیادہ کمزور لشکر کے اعتبار سے. ان کا لشکر، شیاطین کا لشکر کمزور ہے آخرت میں. اعوانا، لشکر کے اعتبار سے شیاطین، کیا یہ یا مؤمنین، ان کے لشکر ہے شیاطین، مؤمنین کا لشکر ہے ملائکہ. تو ملائکہ اقوی ہے فرشتوں سے، ملائکہ اقوی ہے شیاطین سے. وجند المؤمنین علیہم اے علی الکفار الملائکہ. یزید اللہ ویزید اللہ الذین اہتدوا ہدی، اللہ تعالیٰ ہدایت والوں کی ہدایت کو بڑھاتے ہیں. اس کا مطلب سے تعلق یوں ہے کہ مسلمانوں کے پاس مال اور متاع کی کمی کو بدقسمتی مت سمجھو، اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس، صحابہ کرام کے پاس ہدایت کے خزانے ہیں، اور ان کی ہدایت روزانہ بڑھتی رہتی ہے. تو ان کے پاس حظوظ الآخرت ہے، اگرچہ حظوظ الدنیا ان کے پاس نہیں ہے. وہ دنیا کو کیا کرتے تھے. حضرت عمر کے سامنے جب گھی والا سالن رکھا گیا تو اس کو نہیں کھایا، کہا کہ یہ تو ڈبل ہے، اس میں گھی بھی ہے اور سالن بھی ہے، یا گھی الگ ہے اور سالن الگ ہونا چاہیے. تو ان کو تو دنیا سے تعلق نہیں تھا. تو زیادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت والوں کے بالایمان، جن کو ہدایت ایمان کے ساتھ حاصل ہے ان کی ہدایت کو زیادہ کرتے ہیں، ان کو مراتب دیتے ہیں، ان کو ثواب دیتے ہیں، ان کی اعمال صالحہ میں برکت دیتے ہیں. بما ينزل عليهم من الآیات، اللہ تعالیٰ ان پر آیات اتارتے ہیں. جب بھی آیت اترتی ہے تو ان کا ایمان اور ان کی ہدایت بڑھتی ہے. الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، اور ہمارے اعمال صالحہ، یہ جو آپ کی کھڑکیاں، اس میں کنٹرولر نہیں ہے جو کنٹرول کرتے ہیں، ہے یا نہیں؟ جو کنٹرول کرتے ہیں کہ ادھر ادھر نہ ہلے، وہ ہے اس میں یا نہیں؟ بات ٹوٹے، یہ پرانے زمانے کی چیزیں ٹوٹ جاتی. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، اور اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہتر ہے، ثواباً ثواب دینے میں اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں، وخیر مردا، اور اعمال صالحہ بہتر ہے مردن انجام کے اعتبار سے، ان کی عاقبت بھی اچھی ہے. مردن عاقبت اور انجام. باقیات صالحات سے کیا مراد ہے؟ یا مراد اس سے اذکار ہے، ذکر اللہ ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم رات کو عاجز ہو اس سے کہ تم رات کو مشقت اٹھاؤ
اور اگر تم دن کو عاجز ہو اس سے کہ دشمن اللہ تعالیٰ کے دشمن کے مقابلے میں جہاد کرو تو تم عاجز نہ ہو سبحان اللہ کہنے سے، سبحان اللہ اور اسی طرح دوسرے اذکار کہتے رہو. یہ اس حدیث کا مطلب ہے جو حدیث ہے. الفاظ آپ کو نہیں سنائے، یہ اس کا مطلب ہے. اور پھر آخر میں فرمایا فقولوها، تم سبحان اللہ وغیرہ کہتے رہو. انها الباقیات الصالحات، یہ اعمال صالحات اور یہ باقیات صالحات ہیں. اسی طرح باقیات صالحات میں صلوات خمسہ بھی داخل ہے. اسی طرح باقیات صالحات میں الکلام الطیب، بہترین کلام داخل ہے. اسی طرح النیات الحسنہ بھی اس میں شامل ہے. اور اگر آسان لفظوں میں ہم کہیں گے تو جمیع الاعمال الصالحہ اس میں شامل ہے. تو باقیات صالحات، ان کو باقیات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آخرت کے لیے خزانہ باقیہ ہے، دنیا میں ختم نہیں ہوتا، آخرت میں باقی ہے. اور میزان حسنات میں اس کو تولا جائے گا. یطاعات تبقى لصاحبها، یہ طبقہ میں باقیات کی وجہ تسمیت کی طرف اشارہ کیا کہ باقی ہے صاحب طاعات کے لیے. خیر عند ربک، یہ بہتر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں. اگر کوئی کہے کہ اعمال صالحہ بہت بہتر ہے تو اس کے مقابلے میں اعمال سیئہ بھی بہتر ہے، اچھے ہیں، اس لیے کہ خیر اس میں تفضیل ہے. اعمال صالحہ ہے ویری گڈ، تو اس کے مقابلے میں اعمال سیئہ ہو گئے گڈ. تو اس کا کیا کیا جائے؟ جواب، یہ خیر ہمیشہ اس میں تفضیل نہیں آتا بلکہ یہ صفتی بھی آتا ہے. تو خیر ان کے معنی حسن عند ربک، یہ ہے اچھے فی مقابلت برے، قبیح کے مقابلے میں ہو جائے. تو یہ ایسا ہے جیسے السیف احر من الشتاء، سیف گرم ہے شتاء کے مقابلے میں، شتاء میں ٹھنڈک ہے. اور یہ نہیں ہے کہ سیف میں بہت گرمی ہے اور شتاء میں کچھ گرمی ہے. شتاء میں تو گرمی نہیں ہوتی، اللہ کے خط استوا پر رہتے ہو. وہ تو کینیا والے رہتے ہیں، ہم نہیں رہتے. اچھا، دوسرا ترجمہ یہ ہے خیر عند ربک، کہ یہ اعمال صالحہ بہت بہتر ہے، اور اعمال سیئہ وہ بھی دنیاوی اعتبار سے اس میں کچھ لذت ہے. دنیاوی لذت کے اعتبار سے اس میں اچھائی ہے، لیکن وہ اچھائی شیطانی لذت کے درجے میں ہے. تو اس معنی میں اس کو خیر کہا. جیسے الصلاۃ خیر من النوم کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ صلاۃ حسن ہے اور نوم قبیح ہے، اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ صلاۃ بہت بہتر ہے نیند سے. نیند بھی بڑی اچھی پیاری لگتی ہے اس وقت جس وقت اٹھاتے ہیں مولوی صاحبان، تو ظاہری لذت ہے. ثوابا وخیر مردا، اے ما یرد الیہ ویرجع، جس کی طرف واپسی ہو، ویرجع جس کی طرف رجوع ہو، یعنی انجام. اب خیر ڈبل کیوں آیا؟ تقریر خیر مکرر آیا زیادہ اہتمام کے لیے. جیسے کسی سے کہا جائے آپ کے لیے پڑھنا بہتر ہے اور آپ کے لیے مدرسے میں رہنا بہتر ہے، اور یہ نہ کہے کہ آپ کے لیے پڑھنا اور مدرسے میں رہنا بہتر ہے، تاکہ دونوں کی بہتری کو بتلا کر زیادہ اہتمام اور ذہن میں بٹھا دے. خلاف اعمال الکفار والخیریت یہاں فی مقابلت قولہم ای الفریقین خیر مقاما. مصنف نے خیریت کی تشریح کر دی کہ یہ اعمال صالحہ کو جو بتایا کہ اعمال صالحہ بہتر ہے، تو یہ ان کی اس قول کے مقابلے میں کہ انہوں نے کہا ہم بہتر ہیں، تو ان کو بتایا گیا کہ تم بہتر نہیں ہو، تمہارے مقابلے میں اعمال صالحہ
تمہارے اعمال کے مقابلے میں اعمال صالحہ بہتر ہیں. تو یہ خیر ان کی تیسری توجہ کر دی مصنف نے. خیر ان کی ایک توجہ خیر بمعنی حسن، خیر ان کی دوسری توجہ کہ یہ خیر ہے اور اس کے مقابلے میں اعمال سیئہ وہ اس میں لذت ظاہری ہے، اس لیے وہ بھی لذت کے درجے میں ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ یہ مقابلے میں جس کو تم بہتر سمجھتے ہو وہ بہتر نہیں ہے، اس کے مقابلے میں یہ بہتر ہے. تو یہ عندکم کے درجے میں ما هو خیر عندکم فلیس بخیر وما هو عندنا فهو خیر. فرأیت الذی کفر بآیاتنا، یہ حمزہ اور فا کے درمیان اور مقدر لگاتے ہیں، یعنی انظرت فرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا آپ نے نظر کی بس آپ نے دیکھا. نظرت کا مطلب آپ نے نظر پھیر دی اس طرف اور پھر آپ نے دیکھا. ان فرأیت احولت عینک فرأیت الذی کفر، کیا آپ نے آنکھ پھیری بس آپ نے دیکھا اس کو جو ہماری آیات کے ساتھ کفر کرتا ہے. عاص ابن وائل جب خباب ابن ارت نے ان سے قرض مانگا تو عاص نے کہا کہ قیامت میں تم کو دے دوں گا. عاص ابن وائل نے کہا میں تم کو تب دے دوں گا جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کفر کرو گے. تو خباب نے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ میں کفر نہیں کروں گا مگر اس وقت جب تم مرو گے پھر زندہ ہو جاؤ گے اس وقت، اور اس وقت تو کفر کا سوال ہی نہیں ہوگا. قیامت ہوگی، قیامت پہ تو کافر بھی مسلمان ہو جائیں گے، یعنی لا اکفر دائما. تو خباب نے کہا اچھا جب میں زندہ ہوں گا اور پھر زندگی کے بعد مجھے مال ملے گا تو اس وقت آپ کو آپ کا مال دے دوں گا. اور خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ سنائی کا کام کیا کرتے تھے، یعنی لوہار کا کام کرتے تھے، لوہے سے چیزیں بناتے تھے. کذاب کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ لیڈیز میں. وقال لخباب ابن ارت القائل له، جس نے کہا تھا لہو، حضرت جس نے کہا تھا کہ لہو عاص ابن وائل سے، القائل خباب لہو عاص تبعث بعد الموت، تم کو مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا. اور والمطالب لہو بمال، اور ان سے مال کا مطالبہ کیا کہ مجھے مال دے دو. تو اس نے کہا کہ لأوتین مالا وولدا، مجھ کو ضرور ملے گا اور دیا جائے گا علی تقدیر بعث، مال اور ولد. فاقضیک، میں آپ کا دین ادا کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا یہ واقف ہو گیا ہے اور عالم ہوا ہے غیب کی باتوں پر، یعنی کیا اس کو غیب کا علم ہو گیا ہے کہ مجھے مال ملے گا، مجھے اولاد ملے گی، میں قرض ادا کروں گا. اپنی طرف سے کہہ رہا ہے ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے اتخذ لیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عہدن وعدہ، جنت جانے کا، عہدن جنت جانے کا وعدہ، یا اس نے اللہ تعالیٰ کے ہاں وعدہ لیا ہے کہ مجھے مرتبہ ملے گا، مال ملے گا، جنت ملے گی. اطلع الغیب اے علمہ، کیا یہ غیب پر عالم ہے؟ اور غیب یہ جو مفرد ہے اس سے مراد ہر غیب ہے، کیا ہر غیب پر اس کو علم ہے؟ وَأَن يُؤْتَى مَا قَالَهُ، کہ اس کو دیا جائے گا جو کہہ رہا ہے. اور اطلع اصل میں ہے اطلع، تو اطلع میں یہ حمزہ استفہام کو برقرار رکھا گیا، اور حمزہ وصل ویسی بھی گرنے کی عادت رکھتا ہے تو وہ گر گیا، تو ویسی بھی گرنے کی عادت. واستغنی، اور اکتفا کیا گیا
واستغنی کا آسان ترجمہ، اور اکتفا کر لیا گیا حمزہ استفہام کے ساتھ، کافی سمجھا گیا حمزہ استفہام عن حمزہ وصل، حمزہ وصل کے بدلے میں حمزہ وصل کو ختم کیا، وحذفت تو حمزہ وصل ختم حذف کیا گیا. اور ام لم یطلع بالغیب، یا غیب کا علم اس کو نہیں ہے، لیکن اتخذ عند الرحمن عہدا، لیکن اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وعدہ لیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وعدہ لیا ہے کہ مجھے مال ملے گا یا مجھے جنت ملے گی. یہ تو یا تو غیب کا علم ہے، اس کو نظر آ رہا ہے کہ مجھے مال مل رہا ہے، غیب کا علم ہے، کشف ہوا ہے اس کو، یا اس کو کشف ہوا، یا کشف تو نہیں ہوا ہے لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کے ہاں وعدہ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال و جنت دے گا. دونوں باتوں میں فرق. جیسے کوئی شخص کہے کہ مولانا سلیمان خان جی صاحب بیٹھے ہیں دفتر میں ان سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، مولانا محمد آبو کہیں تو میں ان سے کہوں گا کہ کیا آپ کو غیب کا علم ہے کہ وہ وہاں بیٹھے ہیں، یا آپ نے ان کے ساتھ وعدہ لیا ہے؟ غیب کا علم نہیں ہے، آپ نے وعدہ لیا ہے کہ ہاں 3-4 بجے میں آپ سے ملوں گا. تو دونوں باتیں الگ الگ ہو گئی. آپ کو کشف ہوا ہے یا کشف نہیں ہے، وعدہ لیا. کلا، یہ کلا جب ماقبل کے ساتھ مل جائے تو نفی، ما بعد کے ساتھ آ جائے تو اس بات. کلا ہرگز ایسا نہیں، اس کو نہ مال ملے گا، نہ ولد ملے گا، نہ کچھ ملے گا. اور ما بعد کے ساتھ ہو جائے حق پر کے معنی میں. کلا پکی ہے آنے والی بات، حق ہے آنے والی بات. سنکتب ما یقول، ہم حکم کریں گے کہ ان کی باتوں کو لکھ دیں. سنکتب ہم لکھ دیں گے، ما یقول ان کی زٹلیات اور زخ اور ان کے حفوات اور ان کے بکواسات کو ہم لکھ دیں گے، جو بکواس کر رہا ہے. سنکتب یعنی نأمر، اشکال کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نہیں لکھتے، فرشتے لکھتے ہیں. نأمر بکتب ما یقول، جو کہتے ہیں اس کے لکھنے کا حکم کریں گے. یا سنکتب کا مطلب یہ ہے سنحفظ ما یقول، ہم ضرور محفوظ رکھیں گے ان کی باتوں کو. یا سنکتب سنظہر ما یقول، ہم ان کی باتوں کو ظاہر کریں گے آئندہ. یا سنکتب سننتقم، ہم انتقام لیں گے. اس لیے کہ لکھنے کا مقصد انتقام ہے، لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لکھیں گے تاکہ اس کو سزا مل جائے. ونمد له من العذاب مدا، اور ہم بڑھا دیں گے اس کے لیے عذاب کو مدن، اچھی طرح بڑھاتے رہیں گے اچھی طرح. نزید له من العذاب، تو مدن اس کے معنی زیادہ کرنا کر لے، یا اس کے معنی بڑھانا، کھینچنا. نزیدہ بذالک، ہم اس قول کی وجہ سے بڑھا دیں گے اس کے عذاب کو. فوق عذاب کفرہ، اس کے کفر کے عذاب کے اوپر عذاب کے اوپر عذاب، عذاب کے اوپر عذاب آئے گا. جیسے ایک عذاب نار ہے، ایک عذاب یہ ہے کہ اس کو زقوم پلایا جائے، ایک عذاب یہ ہے، ایک عذاب یہ ہے کہ اس کو صعود پر چڑھایا جائے مثلا. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور ہم وارث بنیں گے اس سے، ما نقول، اس کی مال اور اولاد کا جو وہ کہہ رہا ہے. جس چیز کا وہ کہہ رہا ہے کہ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، تو اس کے وارث ہم ہوں گے. مِنَ الْمَالِ وَالْوَلَدِ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور وہ قیامت میں ہمارے پاس آئے گا فرداً، اکیلا، نہ مال ہوگا نہ ولد، بس اکیلا. صبح تک تڑپا، مریض شام تنہائی، نہ وہ آئی، نہ نیند آئی، نہ موت آئی، نہ چین آیا، نہ موت آئی، کچھ بھی نہیں ہوگا. مال لہو ولا ولدا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ زیادہ تو کیا ہے، وہ اکیلے ہوگا. واتخذوا من دون اللہ آلہۃ، اگرچہ انہوں نے غیر اللہ کی عبادت کی ہے لیکن وہ کام نہیں آئے گا.
واتخذوا اور بنا لیا ہے کفار مکہ نے اللہ تعالیٰ کے سوا اوثان کو آلہۃ معبود واتخذوا الاوثان مفعول اول آلہۃ مفعول ثانی حال کونها من دون اللہ حال یعبدونہم یہ ان کی عبادت کرتے ہیں لیکونوا لہم عزا تاکہ بن جائیں یہ آلہہ لہم ان عابدین اور کفار کے لیے عزن باعث عزت ان کے لیے باعث عزت بن جائے عزن ان کے لیے مددگار بن جائے عزن ان کے لیے شفیع اور سفارش کرنے والے بن جائے. پہلا معنی جو میں نے بتایا اس میں میں نے معنی لغوی کا لحاظ رکھا تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے اگر کوئی ذہن میں بٹانا چاہتا ہوں یکونوا لہم عزت تاکہ ہو جائے ان کے لیے باعث عزت. جو مددگار ہے تو وہ آدمی کی عزت کا سبب ہے کہ یہ میری مدد کر رہا ہے ماشاء اللہ اور شفاعہ ہے تو یہ بھی آدمی کے لیے عزت ہے کہ میری سفارش کر رہا ہے. عند اللہ اللہ تعالیٰ کے ہم اللہ یعذب کلا بالکل ایسا نہیں ہرگز ایسا نہیں یعنی ان کے معبودین ان کی شفاعت نہیں کریں گے یا کلا حق ہے آنے والی بات لا مانع من عذابہم ان کے عذاب سے کوئی مانع نہیں ہے ان کو عذاب دیا جائے گا کفار کو عابدین کو سیکفرون بعبادتہم سیکفرون عن قریب انکار کریں گے معبودین بعبادتہم ان کی عبادت کرنے کا اور معبودین کہیں گے تم نے ہماری عبادت نہیں کی تھی تم نے تو اپنے فتاوی جوفیہ فتاوی صدریہ فتاوی قلبیہ فتاوی ہوائیہ اس کی عبادت نہیں تم تو اپنے خواہش کے پیچھے چل رہی اور یا اس کو بالعکس سیکفرون بعبادتہم عن قریب انکار کریں گے یہ کفار بعبادتہم معبودین کی عبادت سے کفار اپنے معبودین کی عبادت سے انکار کریں گے اور کہیں گے ہم نے تو ان کی عبادت نہیں کی. جب یہ انکار کریں گے تو پھر ان کے اعضاء ان کے اوپر گواہ بنائے جائیں گے. ینفونہا یعنی نفی کریں گے عبادت جیسی دوسری آیت میں نفی کریں گے عبادت کو ما کانوا ایانا یعبدون انہوں نے تو ہماری عبادت نہیں ویکونون علیہم ضدا اور بن جائیں گے معبودین علیہم اپنے عابدین کے خلاف کیا ہو جائیں گے علیہم یہ معبودین عابدین کے اوپر ہو جائیں گے ضدن ان کے دشمن بن جائیں گے علیہم ان کے خلاف علیہم کے معنی ان کے خلاف اور ضدن کے معنی دشمن. تو علا کس کی دشمنی کی مخالفت کے لیے آتا ہے تو یہ ہوگا وہ یکونون ضدن علیہم اور ہو جائیں گے یہ معبودین اپنے عابدین کے دشمن علیہم ان کی مخالفت کرتے ہوئے ایسے حال میں کہ مخالفت کریں گے. یا بالعکس یکونون کفار اپنے معبودین کے خلاف ہو جائیں گے اور یا معبودین کفار کے خلاف ہو جائیں گے دونوں ایک دوسرے کے خلاف. اعوانا مددگار یعنی ان کے خلاف مددگار اعوانا علیہ و اعداء اور اعداء اس کا خلاصہ ہے. الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین یعنی دنیا میں یہ تابعداری کرتے ہیں شیاطین کی کیا آپ کو معلوم نہیں الم تر الم تعلم انا ارسلنا الشیاطین کہ ہم نے شیطانوں کو بھیجا ہے علی الکافرین ایسے حال میں کہ کفار پر مسلط ہے وہ تؤزهم عزا اکساتے ہیں شیاطین ہم کافرین کو عزن اچھی طرح اکسانا تؤزهم یعنی تہزهم حزن ان کو حرکت دیتے ہیں گناہوں پر اچھی طرح حرکت ان کو ابھارتے ہیں اچھی طرح ابھارنا اکسانا کہو ابھارنا کہو تحرکهم تحریکا شدیدا تہیجهم
تو یہ تعز ایسا ہے جیسے تحز، حز یحز حرکت دینوں کو کہتے ہیں. اور ہا اور حمزہ کے درمیان دوستانہ تعلقات آپ جیسے ماہرین پر مخفی نہیں ہے، تو ہا حمزہ ہو جائے حمزہ ہا ہو جائے، اس میں کیا ہوتے ہیں. تو ہے یہ جو ہم الی المعاصی، تو ہے یہ جو ہم یعنی ان کو ابھارتے ہیں. فلا تعجل علیہم، بس آپ جلدی نہ کریں علیہم ان کے عذاب پر، علیہم اے علی عذابہم بطلب العذاب، اس لیے کہ انما نعد لهم عدا، بے شک ہم نعد شمار کرتے ہیں لهم ان کے لیے، ان کے ایام کو، ان کی لیالی کو، ان کے انفاس اور سانسوں کو ہم شمار کرتے ہیں. عدن شمار کرنا یعنی اچھی طرح. یہ جہاں مفعول مطلق تاکید کے لیے آ جائے تو اس کے معنی لوگ یہ کرتے ہیں ضربت ضربن، میں نے مارا مارنا. اس سے بہتر یہ ہے کہ یوں کہا جائے میں نے مارا اس کو اچھی طرح، تاکید میں تو یہ اچھی طرح آ جائے. الی وقت عذابہم، ان کے عذاب پر. ان کو ذکر کرو یوم نحشر المتقین، یہ بیان کرو، ذکر کرو. ذکر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھول گئے ہیں تو یاد کرو، ذکر کا مطلب بیان کرو. نحشر المتقین، جس دن ہم جمع کریں گے متقیوں کو، بھی ایمان ہے ان کی ایمان کی برکت سے، ایمان کی برکت سے ان میں تقوی آیا ہے، بغیر ایمان کے تقوی نہیں آتا. تو ہم جمع کریں گے متقیوں کو الی الرحمن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. پھر رحمان کا لفظ آ گیا. وفدن، مہمانوں کی شکل میں، وفدن مہمان بن کر. وفدن وافد کی جمع ہے، مہمان کو کہتے ہیں، اس لیے طلبہ کو کہتے ہیں وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان. بمعنی راکب، سوار کے معنی میں ہے، سوار. تو حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن قبر سے نکلتا ہے تو اس کا عمل اس کے استقبال کے لیے آ جائے گا، بہترین اچھی شکل میں آئے گا اور خوشبودار شکل میں. تو یہ کہے گا تم کون ہو، تمہاری خوشبو کتنی ہے، اچھی ہے، اور تمہاری شکل کتنی خوبصورت ہے. وہ کہے گا تم مجھے نہیں پہچانتے ہو، میں تمہارا عمل صالح ہوں. دنیا میں نے تم پر سواری کی، یعنی تم کو مشقت میں ڈالا. اب آج تم مجھ پر سواری کرو، میں سواری بنوں گا اور تم مجھ پر سواری کرو. سواری کی شکل میں آپ کو جنت پہنچا دوں گا. اور کافر جب اٹھے گا تو اس کا عمل اس کے سامنے قبیح بدبودار شکل میں آ جائے گا. تو کافر کہے گا تم کتنی بدبودار اور بد شکل ہو، تم کون ہو؟ وہ کہے گا میں تمہارا عمل سیئ ہوں، برا عمل ہوں، اور دنیا میں تم نے مجھ پر سواری کی، تم نے مزے اڑائے، اور تم کہتے تھے عاقبت کی خبر کسی کو ہے، یا تو آرام سے گزرتی ہے، بس یہاں آرام سے گزرتی ہے، یہ دنیا میں یہ کہتے رہے. صبح تو جام سی گزرتی ہے، جام اس کو کہتے ہیں جو شراب کا پیالہ ہے، اس کو جام کہتے ہیں. صبح تو جام سی گزرتی ہے اور شب دل آرام سی گزرتی ہے، رات دل آرام اور محبوبہ کے ساتھ گزرتی ہے، اور عاقبت کی خبر کسی کو ہے، یا تو آرام سے گزرتی ہے. تم یہ کہتے تھے آرام کر رہے تھے، اس لیے اب اس کا برعکس ہوگا، تم نیچے اور میں تم پر سواری کروں گا. تو یہ اس کی اپنی سواری کی نیچے نیچے جائے گا کفار. اور حدیث میں آتا ہے کہ تین قسم کے لوگ اٹھیں گے، یعنی تین طریقے پر اٹھیں گے. بعض رکبانن سواری، بعض مشاتن چلتی ہوئی، بعض علی وجوہہم ان کے چہرے ان کے لیے پاؤں کی طرح ہوں گے، بدبخت ہوں گے، اس طرح جائیں گے. تو نحشر المتقین، ہم جمع کریں گے متقین کو. اور وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا، وسیق الذین اتقوا، اور متقی ہے، سیقہ
ان کو ڈرائیور میں ان کو ڈرائیو کر کے لے جایا جائے گا الی الجنت، جنت کی طرف ان کا ڈرائیور ہوگا، ان کو لے جائے گا، سواری کے اوپر چلے جائے گا۔ اور وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور کھینچا جائے گا، گھسیٹ لیا جائے گا ان کو، کیونکہ یہ تو سواری کے اوپر نہیں ہے، سواری ان کو فرشتے ان کو کھینچیں گے۔ تو دونوں سوق ہے، ایک کھینچنا ہے اور ایک مہمان کے طور پر لے جانا ہے۔ نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، وافد کی جمع ہے راکب کے معنی میں، اور مہمان جو سوار ہو اس کو کہتے ہیں مدرسے میں وفد آ رہے ہیں، یعنی مہمان آ رہے ہیں، مہمانوں کی معزز جماعت جو سواری پر آ جائے اس کو کہتے وفد، اور کہتے ہم نے یہاں سے سعودیہ ایک وفد بھیجا ہے۔ وفد کے معنی مہمانوں کی جماعت، معزز جماعت کو کہتے وفد۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم گھسیٹ لیں گے مجرمین کو ان کے کفر کی وجہ سے جہنم کی طرف، وردا ایسے حال میں کہ پیاسے ہوں گے۔ ورد وارد کی جمع ہے، وارد اس کو کہتے ہیں جو پانی کی تلاش میں پیاس کی وجہ سے آئے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، مدین کے گھاٹ پر آئے جہاں سے پیاسے پانی لیتے ہیں اور پیاسوں کو پلاتے ہیں۔ اور بئس الورد المورود، آپ کو بتایا تھا، تو مورد کہتے ہیں گھاٹ کو جہاں پانی لے کر پیتے ہیں۔ پیدل آئیں گے عطشان پیاسے، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، لا یملکون الشفاعۃ، اختیار نہیں رکھیں گے شفاعت کرنے کا اختیار، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہاں لیا ہے وعدہ۔ تو لا یملکون الشفاعۃ، اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ شفیع نہیں بنیں گے مگر وہ لوگ اتخذ عند الرحمن عہدا، جن کے پاس شفاعت کا لائسنس اور اجازت نامہ ہے۔ اور شفاعت کا لائسنس اور اجازت نامہ کس کے پاس ہے؟ جو فرشتے ہیں، انبیاء علیہ السلام ہے، علماء ہے، شہداء ہے، متقین ہے، وہ اتخذ عند الرحمن عہدہ ہے۔ یہ ایک ترجمہ، لا یملکون الشفاعۃ، شفاعت کا اختیار نہیں، شفیع نہیں بنیں گے۔ لا یملکون ان یشفعوا للناس الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، جن کے پاس ایگریمنٹ ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی حکومت کی طرف سے۔ اور دوسرا ترجمہ، لا یملکون الشفاعۃ، لا یملکون ان یشفع لهم، مشفوع نہیں بنیں گے، شفاعت کیے ہوئے لوگ نہیں بنیں گے، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وعدہ لیا ہے اور اس کو اپنایا ہے اور سینے سے لگایا ہے، مؤمن ہے، ان کے لیے شفاعت ہوگی، کفار کے لیے شفاعت نہیں ہوگی۔ تو عہدت کے معنی اے شہادت اللہ الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا لا حرکت ولا قوت، یا لا حول من المعصیت ولا قوت علی الطاعت الا باللہ، گناہ سے بچنا نہیں، عبادت پر قوت نہیں، الا باللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اس لیے تبلیغ والے کہتے ہیں اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اذان کا جواب اذان کے جواب میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح میں وہی کلمات بھی جائز ہیں جو مؤذن کہیں،
اور لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی جائز ہے، جیسے ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو بتائے کہ بہتر یہ ہے، وہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اب اتخذ عند الرحمن عہدا اس کے بالمقابل بیان کرتے ہیں، اور نحشر المتقین الی الرحمن وفدا کے بعد جو نسوق المجرمین ہے تو ان کا بیان ہے۔ نسوق المجرمین، مجرمین کون ہیں؟ مجرم یہ کہتے ہیں یہود اور نصارہ اور مشرکین جو کہتے ہیں کہ ملائکہ بنات اللہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اتخذ الرحمن ولدا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے ولد، یا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نائب، وہی ہماری سفارش کرے گا۔ تو دیکھو ماقبل سے گہرا ربط آ گیا۔ لا یملکون الشفاعۃ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جن کو اللہ تعالیٰ کا ولد سمجھتے ہیں وہ ہماری شفاعت کرے گا، حالانکہ جن کو اللہ تعالیٰ کا ولد تم سمجھتے ہو وہ تو تم سے براءت کا اظہار کریں گے اور کہیں گے کہ ہم اللہ کا ولد نہیں ہے، اور تم غلط کہتے تھے، تم شفاعت کے قابل نہیں ہو۔ ولدا ولد، ولدا نائب، ولدا متصرف، ولدا مختار کل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد جئتم شیئا ادا، لقد جئتم بتحقیق تم لائے ہو، شیئا ایسی چیز کو، ادا جو بہت بھاری اور خراب ہے، تم ایسی چیز کو لائے ہو، یعنی لائے ہو اس کی جگہ اور آسان کر دو، تم نے پیش کی ایسی چیز، ادر جو بہت بھاری ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت خراب ہے۔ ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جو تم کہتے ہو۔ تکاد السماوات یکاد، قریب ہے کہ آسمان یتفطرن پھٹ جائیں، یتفطرن اور بالنون یعنی ینفطرن، اور ایک قرات میں بالتا و تشدید الطاء یتفطرن، بالانشقاق پھٹنے کے ساتھ، من ہو اس قول کے بھاری ہونے سے، یہ بہت بھاری اور بہت غلط قول ہے۔ وتنشق الارض، اور زمین پھٹ جائے اس کے بھاری ہونے سے، وتخر الجبال، اور پہاڑ گر جائے، حدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر، حدن کی کیا معنی ہے؟ ریزہ ریزہ ہونا، ریزہ نہیں جانتے ہو تو ٹکڑے ٹکڑے ہونا، ٹکڑے نہیں جانتے ہو تو ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ تنطبق علیہم من اجل ان دعوا للرحمن ولدا، یعنی یہ پہاڑ ان کے اوپر، ینطبق علیہم ان کے اوپر جڑ جائے، ان کے اوپر مل جائے، تنطبق مل جائے ان پر، اس وجہ سے ان دعوا للرحمن ولدا، یعنی لأن دعوا للرحمن ولدا، کراہت ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ولدن ولد، حالانکہ اللہ تعالیٰ وما ينبغي للرحمن، رحمان کے لیے مناسب ہی نہیں، یعنی ہو ہی نہیں سکتا، ان يتخذ ولدا، کہ ولد کو بنا لے۔ تو ينبغي کا مطلب کیا ہے؟ اے ما یلیق به ذالک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ لائق ہی نہیں۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک چیز تو یہ کہ اس سے کلمہ کفر کی قوت معلوم ہوئی کہ کلمہ کفر اتنا بھاری ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، قریب ہے کہ زمین پھٹ جائے، قریب ہے کہ پہاڑ ٹوٹ جائے، یہ کلمہ کفر کی قوت معلوم ہوئی۔ اور دوسری جگہ کلمہ کفر کی کمزوری ہے، مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کلمہ کفر بالکل کمزور و ضعیف ہے۔ دونوں میں تطبیق کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں کلمہ کفر کی قباحت کا ذکر ہے، نہ کہ عظمت کا۔
اور دوسری جگہ کلمہ کفر کی قباحت کا ذکر نہیں، کلمہ کفر کے ضعف کا ذکر ہے. تو ایک چیز ضعیف بھی ہے اور قبیح بھی ہے، اس میں کوئی منافات نہیں. کلمہ کفر قبیح ہے اور کلمہ کفر ضعیف ہے، کمزور ہے. تھوڑی سی محنت سے کلمہ کفر ختم ہو جائے گا اور کفر والے اسلام کی طرف آ جائیں گے. یہ کفر کو تو انہوں نے طاقت آلات سے بخشی ہے، اگر آلات کو ہٹائے تو کلمہ کفر کی تو کوئی طاقت نہیں ہے. یہ ایک جواب ہے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ کلمہ کفر کا بھاری ہونا، کہ کلمہ کفر بھاری ہے، یہ ایک اعتبار سے ہے. بھاری ہے طبیعتوں پر، طبیعت پر بھاری ہے. اور جہاں اس کو ضعیف کہا گیا ہے وہ دلیل کے اعتبار سے. تو ایک جواب یہ ہے کہ کلمۃ الکفر قبیحۃ ضعیفۃ، دونوں جمع ہو گئے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ کلمہ کفر بھاری ہے، ثقیلۃ یعنی طبیعت پر، اور ضعیفۃ من حیث الدلیل. یہ دو جواب. اور اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے، یہ بعد میں بیان کر دیجیے.